دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے علم، عقل اور تعلیم کی اصطلاحات کا استعمال ہمارے معاشرے میں کس طرح کیا جاتا ہے اور ان کا غلط استعمال سے غلط معنی ہم عموماً ڈرا کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ تینوں اصطلاحات یعنی نالج، وزڈم اور ایجوکیشن، جس کو ہم علم، عقل اور تعلیم کہتے ہیں، کیا ان تینوں کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ تینوں الگ اصطلاحات ہیں یا ان کو انٹرچینجبلی استعمال کیا جانا چاہیے؟ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو ہسٹوریکلی کسی بھی دور کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو بہت سارا لٹریچر ملے گا جس میں ان تینوں اصطلاحات کو انٹرچینجبلی استعمال کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے دوستو کہ یہ تینوں اصطلاحات اپنے الگ الگ معنی رکھتے ہیں اور ان کی ایک الگ دنیا ہے، ایک پوری یونیورس ہے۔ اگر آپ علم کی بات کریں تو علم کا جو سفر ہے جس کو ہم ایپسٹمولوجیکل ایولوشن کہتے ہیں، یعنی علم کے پیدا کرنے کا اور آگے بڑھنے کا جو ایک ارتقائی عمل ہے، اس کا اپنا ایک ڈگر موجود ہے۔ اس کے علاوہ عقل، جس کو ہم انگلش میں وزڈم کہتے ہیں، وزڈم اور عقل کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ بڑا پرابلمیٹک ہے۔ میں آگے اس پہ بات کروں گا کہ کیوں وزڈم عقل سے زیادہ وسیع کانسیپٹ ہے، اور اردو میں وزڈم کے لیے بعض لوگ خرد کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ خود ایک پرشین ورڈ ہے، بہت مشکل ہے، وزڈم سے زیادہ مشکل لفظ لگتا ہے، تو اس لیے وزڈم کو ہم وزڈم ہی استعمال کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اردو میں کوئی اس کا متبادل لفظ میرے نزدیک ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہو، اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور بتا دیجیے گا، لیکن میرے خیال میں وزڈم کو احاطہ کرنے والا لفظ اردو میں نہیں موجود ہے۔ تیسرا جو تعلیم یا ایجوکیشن، یہ ایک فارمل طریقہ ہوتا ہے جو ریاستیں اور حکومتیں اپنے سٹیزنز کو ایک خاص قسم کا تعلیمی نظام دیتی ہیں، علمی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے خاص ترتیب اور آرگنائز اور سٹرکچر طریقے سے علمی عمل کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، اور تعلیم اور علم میں بھی بہت بڑا فرق ہے، اس کو بھی ہم آج کے گفتگو میں شامل کریں گے۔ تو دوستو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ذرا باریک بینی سے جائزہ لیں کہ بیسیکلی تعلیم یا ایجوکیشن ہے کیا۔ پہلے ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، کیونکہ روزمرہ زندگی میں ہم اکثر ہمارا واسطہ تعلیم یا ایجوکیشن سے ہی پڑتا ہے۔ کسی بھی انڈیویجول سے، کسی بھی شخص سے آپ بات کرتے ہیں یا کسی کو بات کرتے سنتے ہیں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ایجوکیٹڈ آدمی ہے، اس کا اوپینین بڑا ایجوکیٹڈ ہے، اور یہ آدمی چونکہ ایجوکیٹڈ ہے اس لیے یہ تعلیم یافتہ ہے، یہ علم دوست ہے اور یہ عقل پسند ہے۔ یہ تینوں اصطلاحات ایک ساتھ اس شخص کے ساتھ جو ہے ان کو وابستہ کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے باریک بینی سے تو میرے خیال میں یہ جو اس طرح کا جو ایک انٹرچینجبل استعمال ہے تینوں اصطلاحات کا، وہ درست نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں تعلیم کا نظام، جب ہم کسی تعلیم یا ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ایک آرگنائز اور سٹرکچر طریقے سے کسی بھی ریاست اور حکومت کے اندر رہنے والے لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، جس کا مقصد دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ریاست کی آئیڈیالوجی اور نظریے کے تحت چلنے پر آمادہ کیا جائے اور ایسی تعلیم یا ایسا علمی عمل کو آگے بڑھایا جائے کہ لوگ ریاست کے طے شدہ اصولوں اور قوانین کی پاسداری کریں اور اوبیڈینس پیدا ہو۔ ان تعلیم کا ایک مقصد ہے کہ تابع داری یا فرمان برداری پیدا کیا جائے کہ ریاست کے ساتھ شہری اپنے تعلق کو بہتر طریقے سے ریلیٹ کریں اور ریاست کی آئیڈیالوجی کو سبمٹ کریں۔ ایک تعلیمی نظام جو ریاست دیتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے، اب تعلیمی نظام کے اندر بھی ظاہر بات ہے مختلف قسم کے سلسلے ہوتے ہیں، مختلف فیلڈز ہوتی ہیں، مختلف شعبے ہوتے ہیں، ان کی بھی ہم بات کریں گے۔ تو بیسیکلی اگر براڈلی دیکھا جائے تو دو طرح کے جو ہے تعلیمی نظام کے اندر دو طرح کے شعبات ہوتے ہیں، یا دو طرح کے جو ہے کیٹیگریز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے نظریاتی تعلیم۔ اگر آپ پاکستان کی مثال لیں تو ہمارے یہاں جو
نظریاتی تعلیم دی جاتی ہے وہ آپ کے پاکستان اسٹڈیز ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، جو بچپن میں آپ کے جو کورس ہے، تعلیم کا کورس ہے یا آپ کا نصاب ہے، اس کے لیے لازمی قرار دیے جاتے ہیں کہ ان 2 سبجیکٹس کو پڑھنا ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے، ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ جو یہ 2 کتابیں ہیں، ان میں عمومی طور پہ ایک خاص نظریاتی لینس سے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ نظریہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے دوستو، دنیا کے ہر ملک میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ریاستی نظریے کو یا جو ڈومیننٹ آئیڈیالوجی آف اسٹیٹ ہے اس کو لوگوں کے اندر انکلکیٹ کیا جائے تاکہ سبمیشن ہو لوگوں میں۔ اب اس میں پھر ایک تو یہ تعلیم ہے جو نظریاتی ہوتی، دوسری ہوتی فنی تعلیم، ٹیکنیکل ایجوکیشن، جس میں سائنس سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، جس میں فائنانس کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آگے جا کے جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور وہ پرائمری سیکنڈری سے لے کے ٹرشری ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں، یعنی یونیورسٹیز کی طرف، کالجز کی طرف، تو یہاں پر ایک فنی اور ٹیکنیکل تعلیم بھی ہوتا ہے، اس میں چوائس ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو جو ہے وہ ہیومینٹیز پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کا شعبہ کوئی اور اختیار کرنا ہے آپ نے تو آپ سائنٹیفک ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، ٹیکنیکل فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ تخصیص کار کا عمل آگے بڑھ کے جو ہے آگے جو آپ کے تعلیمی نظام آگے بڑھتا ہے یا آپ کا تعلیمی عمل آگے بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ دیکھا جائے تو یہ جو نظریاتی تعلیم ہے وہ صرف 2 سبجیکٹس تک محدود نہیں ہے، ایون آپ کے سائنس کے سبجیکٹ میں بھی بعض اوقات آئیڈیالوجیکل ڈریون چیزیں سبجیکٹس کے اندر ڈالی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ ایریاز میں جو ایوولوشن تھیوری ہے، جو سائنس کی بنیاد ہے، بایولوجیکل سائنسز کی بنیاد ہے، اس کو نہیں پڑھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے نظریاتی اساس کے خلاف ہے۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، امریکہ میں بھی بہت سارے اسٹیٹس ہیں جہاں پہ ایوولوشن کی تھیوری کو نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ آپ کو حیرت ہوگا لیکن دنیا بھر میں اس طرح کا ایک عمل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو سلسلہ ہے تعلیم دینے کا، اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے سبمیشن، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آئیڈیالوجیکل سبمیشن لوگوں کی کرائی جائے۔ دوسرا اہم کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو کنفارمزم سکھائی جائے، لوگوں کو یہ سکھایا جائے کہ وہ دیے ہوئے اصول یا مروجہ اصول ہیں سماج کے، انسٹیٹیوشنز کے، ریاست کے، اور ریلیجس جو ایلینیشن ہے لوگوں کی، اس کو بھی توڑنے کے لیے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمیں خاص قسم کی کنفارمیٹی لوگوں میں دی جانی چاہیے۔ کنفارمیٹی بیسیکلی کیا ہے؟ کنفارمیٹی یہ ہے کہ آپ نے دیے ہوئے اصولوں یا مروجہ قوانین معاشرے کے اقدار ہیں، ویلیو سسٹم ہے، اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ وہ جیسا ہے، جس طرح کا ہے، اس کو آپ نے منوعاً تسلیم کرنا ہے۔ اور تعلیم آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو شریف النفس انسان بناتی ہے۔ شریف النفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ شور نہ کریں، آپ زیادہ ریڈیکل بات نہ کریں، آپ کریٹیکل چیزیں نہ کریں، بس جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو آپ فالو کریں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کا فنی تعلیم ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن، یعنی کوئی MBA کرتا ہے، کوئی IT فیلڈ کے اندر جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا کوئی فزسسٹ ہے، ان سب کو ایک خاص قسم کا ایک ایٹیٹیوڈ ان میں ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ وہ فوکس رہے اپنے کام سے اور وہ ادھر ادھر کی نہ سوچے۔ کوئی کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک سکلڈ لیبر ہیں، بیسیکلی ایک سکلڈ لیبر تیار کیا جاتا ہے، ایک ٹیکنیشین کو تیار کیا جاتا ہے، اور ٹیکنیشین کی ضرورت ہے اس خاص فیلڈ کے اندر جہاں ریاست اور حکومت کو ضرورت ہے، یا اگر آپ ایک ماڈرن لبرل ڈیموکریسی ہیں تو مارکیٹ کی جو نیڈ ہے اس کے مطابق آپ کو ڈھالا جاتا ہے۔ آپ اس پورے پیراڈائم کو چیلنج نہیں کرتے، بلکہ اس پورے پیراڈائم کے اندر کنفارمیٹی کے ساتھ ایک دیا ہوا کام آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ ایک ہائیلی انڈیویجولائز قسم کا تعلیمی نظام ہے، جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک انڈیویجول
اپنی ذات میں محنت کر کے کنفارمیٹی کر کے چیزوں پہ فوکس کر کے ایک ایکسلنٹ جو ہے رزلٹ یا آؤٹ کم حاصل کر سکتا ہے. تو لہٰذا ایک انڈیویجول جرنی ہے جس کو ہم عموماً ٹیکنیکل ایجوکیشن کہتے ہیں اور لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. ایک لیبر فورس، ایک اسکل لیبر فورس کا کام ہے ایک خاص کام، ایک خاص قسم کا جو جاب ہے یا ڈسکرپشن ہے جاب کی، اس کو سر انجام دینا اور پھر باقی دنیا سے اپنے تعلقات کو محدود رکھے اور اس میں کوئی ریڈیکل یا کریٹیکل تھنکنگ کی گنجائش نہیں رہتی. اگر آپ کریں گے ریڈیکل تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ، چیزوں پہ سوال کریں گے، کوشچن کریں گے، تو یہیں سے پھر آپ کو اس پرٹیکولر ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر کافی حد تک آپ آئسولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ کارپوریٹ کلچرز میں بھی آپ کو نظر آتا ہے. یہ اوورآل جب آپ پورے جاب مارکیٹ میں دیکھیں، انٹرنیشنل بڑے بڑے اسائنمنٹس دیکھیں، جابس دیکھیں، یہاں پہ عموماً ایسے لوگ زیادہ چل جاتے ہیں جو میڈیوکرز ٹائپ کے ہوتے ہیں، جن کو صرف اپنے شعبے سے، اپنے فوکس ایریا سے باہر سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور یہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، بس جو کام لینے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ ایسا بندہ ہو جو اوبیڈینٹ ہو، سبمسو ہو، کام کرے. جو کام کرتا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں تھوڑا ہینکی پینکی کروں، کوئی کریٹیکل تھنکنگ کروں، کوئی کوشچن پوز کروں، کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اس کو نشاندہی کروں، تو کل میرے ساتھ برا ہو سکتا ہے، میری جاب چلی جاتی ہے. یہ جو انسیکیورٹی سے یہ پیدا کی جاتی، جو سبمیشن ہے، انسیکیورٹی، سبمیشن، کنفارمیٹی، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ہمارا اسٹرکچر ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو اسٹرکچرلی ہمیں دیا جاتا ہے وہ موجود ہے. اب اس میں جو آئیڈیالوجیکل ایجوکیشن ہے اس کے اندر بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جو لوگوں کو ایک خاص قسم کے پریجوڈیسز اور بائسز لوگوں کے اندر کلٹیویٹ کرائے جاتے ہیں. مثلا ہم نے جو بچپن سے تعلیم حاصل کی، تو ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن انڈیا ہے. جو نظریاتی تعلیم ہے جو آئیڈیالوجیکلی ڈریون ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک بہتر شہری بننے کے معیار طے کیے جاتے ہیں. ایک بہتر شہری وہ ہوتا ہے جو دیے ہوئے سیاسی اور سماجی اور اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرے اور اسی کے تحت اپنی زندگی گزارنے پر اکتفا کرے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے، مثلا ہم نے جو فارمل ایجوکیشن میں یہ بات بھی ہم نے اکثر سنی ہے کہ ایک مہذب شہری وہ ہوتا ہے جو ریاست کے قوانین اور ضوابط کی پابندی کرے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آرٹیفیشل انیمی بنایا جاتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ایک دشمن پیدا کرو اور اس دشمن کے اگینسٹ اپنے آپ کو ڈیفائن کرو، یعنی کلٹیویٹ کیے جاتے ہیں بائسز کو. تعلیم آپ کو پریجوڈیشل بنا دیتا. آپ کو اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ نے کہ جو بالکل ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، یا ان پڑھ رہتے ہیں یا ان ایجوکیٹڈ رہتے ہیں، تو وہ ان میں اتنے پریجوڈیسز نہیں ہوتے جتنے ایک مڈل کلاس کا پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے جس نے کریٹیکل تھنکنگ، جس کی بات ہم آج تھوڑی دیر بات کریں گے. کریٹیکل تھنکنگ سے اس کا تعلق نہیں، جس نے ایک خاص قسم کا کنفارمیٹی کے ماحول کے اندر ایجوکیشن حاصل کی ہو. اس کے اندر بہت زیادہ پریجوڈیسز بھی ہوتے ہیں، بائسز بھی ہوتے ہیں، اسٹیریوٹائپس بھی ہوتے ہیں. اور یہ ہماری زندگی کا مشاہدہ ہے. اگر آپ کسی شہر میں رہتے ہیں تو شہروں کے مڈل کلاس لوکیلٹی میں آپ جائیں تو آپ کو جگہ جگہ اس طرح کے آپ کو نعرے ملیں گے، دیواروں پہ لکھے ہوئے نعرے ملیں گے، جس کے اندر آپ کو ریفلیکٹ ہوگا کہ ایک دشمن، آرٹیفیشل دشمن کو لوگ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، اور خود کو جو ہے ہاربنجر آف اسٹیٹ آئیڈیالوجی، یعنی ریاست کے آئیڈیالوجی کے مامے اور ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں. اور یہ خاص کر ایک ہمارے معاشرے میں اس کی ایک مثال ہے ریلیجوسٹی، بڑھتے ہوئے مذہبی رجحانات، اور ان مذہبی رجحانات کے تحت اپنے فرقے کو دوسروں کے اوپر فوقیت دینا. اور یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں جو پولیٹیکلی بھی انوالو ہوتے ہیں، جو پولیٹکس بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو دوسرے قوموں سے اعلیٰ اور افضل قرار دینا، کیونکہ یہ ہم نے پڑھا ہے، ہمیں پڑھایا گیا ہے. بس ہمیں اپنے درسی کتابوں میں یہ بھی پڑھایا گیا ہے کہ پاکستان بنانا کتنا ناگزیر تھا. حالانکہ اگر آپ صحیح اور آبجیکٹیو تاریخ پڑھیں کسی ریاست کے بننے کا عمل،
وہ ایک عمل ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کوئی ملک اچھا بنا غلط بنا یہ تاریخی حوالے سے اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ دنیا کی کوئی بھی ریاست جو ہے وہ صرف گڈ انٹینشن یا ایول کے خلاف لڑائی میں نہیں بنی ہوتی ہے، دنیا کی ہر ریاست کے اپنے بننے کے ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ پاکستان بھی بنا، لیکن اس کی اصل تاریخ کو ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جتنے بھی سب کانٹیننٹ میں مسلمان انویڈرز آئے تھے وہ سارے نیک اور پارسا تھے، بڑے مطلب ہیروئک لوگ تھے، باقی لوگ سازشی تھے۔ اور یہ جو کلٹیویشن کی جاتی ہے بایسز کی، اس سے ایک خاص قسم کا ایک انسان یا ہوموسیپین ہم پیدا کرتے، ایک ایسی اینٹیٹی پیدا کرتے جو مرغوبہ ہوتا ہے ان تمام بایسز کا، جو دنیا میں بایسز کے بیانڈ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو آئے دوستو پھر بات کرتے ہیں، کیا یہ تعلیمی نظام جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں بایسز کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے، کیا یہ پرفیکٹ تعلیم ہے؟ پاکستان میں دیکھیں، انڈیا میں بھی دیکھیں، انڈیا میں آپ کو جو پبلک سکول ہیں، گورنمنٹ سکولز کے اندر، سرکاری سکول میں جو پڑھایا جاتا ہے تاریخ، ابھی نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، یعنی کہ جتنے بھی مسلمان رولرز تھے سب کانٹیننٹ میں ان کو ویلیفائی کیا جاتا ہے، ان کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں ہوا انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے آباد کاری کے لیے ملینز آف ریڈ انڈینز کو ہلاک کیا گیا، ان کو اپنے زمینوں سے بے دخل کیا گیا، ان کا قتل عام ہوا، تو اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس تاریخ کو یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے ایک ڈیموکریٹک نیشن ہے اور اس کی ڈیموکریسی کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کھوکھلی جڑیں ہیں، یعنی جن اصولوں پہ، جن پرنسپلز پہ جو جدید امریکہ قائم ہے اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا خون شامل ہے، اور وہ جو جارج واشنگٹن ہے، تھامس جیفرسن ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کو امریکہ، جدید امریکہ کے ہیروز کہا جاتا ہے، ان سب کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے، ان سب نے اس قتل غارت گری کے ان میں شامل رہے۔ تو لہٰذا وہ تاریخ چھپائی جاتی ہے، وہ کسی کو نہیں بتائی جاتی کہ وہ اصل تاریخ جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ ہے ریاستی نظام میں دیے گئے تعلیم کا نتیجہ جس کے اندر بایسز کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس تعلیم کو زیادہ ہمیں ایک علمی عمل کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ تعلیم پہلے سے ہی بائسڈ ہوتا ہے۔ اس طرح کا تعلیمی سلسلہ، ایجوکیشنل پروسیس چاہے دنیا کے کسی بھی معاشرے میں ہو رہی ہو، تو یہ ایک خاص قسم کے بائسز اور پریجوڈسز کو کلٹیویٹ کر دیتا ہے۔ ایک طرف دیکھیں پھر اسٹالنسٹ رشیا، سوویت یونین میں اسٹالن کے زمانے میں جو تعلیمی نظام مرتب کیا گیا اس میں بھی ایک خاص قسم کا ایک بائس پیدا کیا گیا، کہ یہ کہا گیا کہ جو سپریم آئیڈیالوجی ہے یہی سوشلزم ہے، اس کے بیان دنیا میں کوئی نظام نہیں چل سکتا، اور پوری دنیا اسٹالن کے خلاف کانسپریسی کر رہی ہے۔ لوگوں کو پرسیکیوٹ بھی کیا گیا، لوگوں کو زبردستی یہ بتایا گیا کہ آپ کے لیے تعلیم کے پیرامیٹرز طے ہیں، اس سے بیانڈ آپ نے نہیں پڑھ۔ یہ جو نظریاتی تعلیم ہے، جیسے ہم نے کہا امریکہ میں بھی یہ سب کچھ ہوا ہے، ہمارے معاشروں میں تو ہم نے اوبیسلی بہت زیادہ بائسز کلٹیویٹ کرائے جاتے ہیں۔ ایک سوویت یونین کے اندر جو سوشلسٹ اکانومی سے، وہاں بھی ریاست نے ایک خاص قسم کا نظریاتی نصاب مرتب کیا جس کے اندر پوری دنیا کو اپنا دشمن قرار دیا گیا۔ جو اسٹالن کا دشمن ہوگا وہ پوری قوم کا دشمن ہے۔ کانسپریسیز یا جو سازشیں مغربی دنیا کر رہی ہے اس سے لڑنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہے، اور ہم نے جو ہے اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ بالکل پیٹرنز آپ دیکھیں، چاہے وہ سوویت یونین کی سوشلسٹ سسٹم ہو، پاکستان کا یا پاکستان جیسے ممالک کا ایک ہائبرڈ نظام ہو جس میں مذہب اور ڈیموکریسی مل کے جو ہے اس کو بنایا گیا ہو، یا لبرل ڈیموکریسی ہو جیسے امریکہ ہے یا ویسٹرن یورپین نیشنز ہیں، ہر جگہ جو ریاستی تعلیمی نظام ہے
وہ ایک خاص قسم کی کنفارمیٹی اور خاص قسم کی پریجوڈسز کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور جس کے لیے نوم چومسکی نے کہا تھا کہ کانسنٹ کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے اس طرح کے انسٹرومنٹ کے ذریعے، یعنی ایک خاص قسم کا نیشنل کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ مورالٹیز کا بھی ایک خاص فریم ورک دیا جاتا ہے، اور اس مورالٹیز کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہی نظام بہتر ہے، اور اس کے بیانڈ کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ ساری جو ڈوئلزم ہے، بیڈ اور گڈ کا، ایول اور گڈ کا، یہ ساری چیزیں ڈیفائن کی جاتی ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی حقائق تو نہیں ہوتے، ٹروتھ نہیں ہوتا، مطلب یہ ساری فیبریکیٹڈ سٹوریز ہوتی ہیں۔ ان سٹوریز کو بنا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکے، لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں پہ حکمرانی کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص تعلیمی نظام مرتب کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو بھی تعلیم یافتہ انسان ہوگا، وہ اس میں نومریسی ہو سکتی ہے، اس میں لٹریسی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو صرف اس بنیاد پہ کہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اس کو ہم نالج ڈریون نہیں کر سکتے، اس کو ہم نالجبل انسان نہیں کر سکتے۔ تو پھر نالج کیا ہے دوستو؟ دیکھیں، یہ تو ہے ایک فارمل ایجوکیشن۔ نالج کے لیے کوئی فارمل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں سے بھی آپ نالج حاصل کر سکتے ہیں، خاص کر آج کے دور میں جہاں پر آپ کو بہت سارے اوپن سورسز نالج کے موجود ہیں، تو آپ نالج کو کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نالج کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، البتہ نالج کا ایک سفر ہے۔ مطلب نالج صرف انفارمیشن گیدرنگ کا نام نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کسی چیز کا نالج حاصل کرنے کے صرف انفارمیشن ہی گیدر کریں، معلومات حاصل کریں، ڈیٹا آپ کے پاس ہو، اس ڈیٹا کی بنیاد پہ نالج نہیں ہے۔ نالج از آرٹیکولیشن، نالج از این آرٹیکولیشن آف اے ورلڈ ویو، یعنی اپنا ایک دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بنانے کے عمل کا نام نالج ہے۔ ہر انسان کا اپنے ایک دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی زاویہ نہیں، جیسے پوسٹ ماڈرن جو ہمارے تھنکرس ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی خاص پرسپیکٹیو یا کوئی خاص فریم ورک کا ہونا ضروری نہیں ہے، کہ ہر انسان کا اپنا ایک فریم ورک ہوتا ہے، اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اپنا طریقہ ہوتا ہے آئیڈیشن کا، آئیڈیا جنریشن کا، آئیڈیاز کو آگے بڑھانے کا، ریزننگ کرنے کا۔ تو اس کے لیے کوئی بڑی میگا تھیوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی دیکھا جائے تو ایک ویو پوائنٹ ہے، اس ویو پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ اس کے بیک گراؤنڈ میں موجود ہے، بہت کچھ جو ہے سوچا گیا، بہت کچھ لوگوں نے پڑھنے کے بعد نتیجے پہ پہنچے۔ اگر آپ مشیل فوکو کی رائٹنگز، پوسٹ اسٹرکچرس رائٹنگ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت تو ہوگی کہ بھائی ایک اتنا ہائی کیلیبر کا جو فلاسفر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی اسٹرکچر نہیں، ہم ایک پوسٹ اسٹرکچر ورلڈ میں رہ رہے ہیں، اور بلکہ انہوں نے پوری جو بڑی بڑی تھیوریز تھی ان کا تہس نہس کر دیا، ان کو یہ کہا کہ ماڈرنٹی کے جو بڑے بڑے نظریات ہیں، چاہے سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، ریشنلزم ہو، چاہے پولیٹیکل آئیڈیاز ہو، چاہے فلسفیکل جو ہے فاؤنڈیشنز ہو، مثلا ریشنلزم ہے، فینومنالوجی ہے، میٹیریلزم ہے، امپیریسزم ہے، یہ جو بڑے بڑے فلسفیکل ٹریڈیشنز ہیں، چار بڑے ماڈرنٹی کے، ان سب کو کہا یہ سارے جو سٹرکچرز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یار کوئی سٹرکچر دیکھو کہ ہر چیز کا ایک انڈرلائن سٹرکچر ہے، اس سٹرکچر پہ چیزیں بیس کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار کوئی سٹرکچر نہیں ہے، یہ سارے سوشل کانسٹرکٹس ہیں، یہ سارے سٹرکچرز ہم نے سوشلی ڈیولپ کیے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سٹرکچر سے ایکچولی نیچے کوئی سٹرکچر نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں یہ جو عمل ہے یہ نالج کو کریٹ کرنے کا اور نالج کو استعمال کرنے کا، یہ بیسیکلی ایک سفر ہے۔ نالج ایک جرنی کا نام ہے۔ نالج میں آپ نے انفارمیشن بھی چاہیے، فیکٹس اینڈ فگرز چاہیے، لیکن سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے آئیڈیاز کی آرٹیکولیشن ہونی چاہیے۔ تو آرٹیکولیشن چاہے پوسٹ اسٹرکچرل ہو یا اسٹرکچرلزم ہو، جس میں انڈرلائنگ اسٹرکچرز کی بات ہو، سسٹمز کی بات ہو، سسٹمک تھنکنگ کی بات ہو، یا نان لینئر تھنکنگ جس کو پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر ایک پروسیس آف آئیڈیا کریشن اور آئیڈیا کی اپلیکیشن ہے۔
تو یہ بیسیکلی نالج ہے، اور یہ ہمیں کتابوں میں نہیں ملے گا. یعنی آپ کے درسی کتابوں میں جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں ملتی. اس لیے ایک علم دوست انسان کا صرف ایجوکیٹڈ ہونا کافی نہیں ہے. ایجوکیشن آپ کو لٹریسی دے سکتا ہے. ایجوکیشن آپ کو اگر آپ کا لینگویج کا مسئلہ ہے تو آپ لینگویج بہتر کر کے ایز اے اسکل اس کو ڈیولپ کر کے آپ مختلف ماڈرن چیزیں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو انگریزی پڑھنی ہے تو اس کے لیے ظاہر بات ہے ایک اسکل آپ کو ڈیولپ کرنی پڑے گی. اگر آپ نے جرمن فلاسفی پڑھنی ہے تو جرمن لینگویج آپ کو سیکھنی پڑے گی. ایک اسکل ہے، یہ ایجوکیشن نہیں ہے. اگین ایجوکیشن صرف آپ کو تیار کرتا ہے اوبیڈینس کنفارمیٹی کے لیے. اسکل آپ نے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے ان آرڈر ٹو ایکوائر نالج. جب نالج آپ ایکوائر کرتے ہیں تو وہ نالج بیسیکلی یہ ڈٹرمن کرتا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ آپ نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے زندگی کے جو وسٹاس ہیں آپ نے کھولنے ہوتے ہیں، اپنے تھنکنگ کے وسٹاس کھولنے ہوتے ہیں. آپ نے دنیا کو دیکھنا ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر کیا پروسیسز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. دنیا کی تمام تر فلاسفیکل ٹریڈیشنز آپ دیکھیں تو اس کی بنیاد ہے نالج پہ. وہ ضروری نہیں کہ وہ بڑے یونیورسٹی کے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں، ان کے پاس ڈگریاں ہوں. فلاسفی جو ہے بیسیکلی اپنی کامن ایکسپیرینشل نالج سے اور پھر دنیا کے آبزرویشن سے آتی ہے. اس کا ایکسپریشن لینگویج میں ہوتا ہے، اور لینگویج بیسیکلی دنیا کی کوئی بھی ہو اس کے انڈرلائنگ گرامیٹیکل ایکسپریشن ایک ہی ہے. جیسے چومسکی نے بھی کہا تھا، جیسے بہت خوبصورت طریقے سے نیٹشے نے اپنی جو بک ہے بیانڈ گڈ اینڈ ایول اس میں زبردست طریقے سے جو ایک فلالوجیکل ایکسپریشن ہے فلاسفی کا اس کی بات کی ہے. یعنی کس طرح سے ہماری لینگویج جو ہے وہ ہمارے تھنکنگ پیٹرنز کو ڈٹرمن کرتی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ پلیٹو سے لے کر آج تک جتنے بھی فلاسفر پیدا ہوئے ہیں، یعنی نیٹشے کے دور تک جتنے بھی فلاسفر آئے ہیں، ان سب میں کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کیا ہے. ایک ہی بات گھما پھرا کے کرتے ہیں. جیسے پلیٹو نے کہا تھا کہ ایک فارم آف جو نا دنیا میں ایک ڈویلٹی کی بات کی تھی کہ ایک ورلڈ آف اپیئرنس ہے اور ورلڈ آف فارمز ہے. یعنی ایک اوپر ایسی دنیا موجود ہے جس کا نالج ہمیں نہیں ہے. اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے. اور ورچوز کی دنیا ہے، دی ورلڈ آف ورچوز کی بات کی، فارمز کی بات کی. اس بات کو پھر ایمینوئل کانٹ کی آپ فلاسفی دیکھیں تو ایمینوئل کانٹ کے فلاسفی کے اندر آپ کو ایک ٹرانسڈینٹل بینگ، ٹرانسڈینٹل نالج کی بات کی گئی. ایک میٹا فزیکل ورلڈ ہے جہاں پر ایک نالج ہے جس تک ہمارا ایکسیس نہیں ہے. یعنی ہم نالج کے ساتھ اس جو ٹرانسڈینٹل نالج ہے جو ہمارے ریچ سے بیانڈ ہے اس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں. تو مختلف طریقوں سے، چاہے امپیریسسٹ مثلا ڈیوڈ ہوم ہے تو انہوں نے کہا تمام نالج جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک کلین سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، اس کے ذہنوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے، اپنے سینس امپریشنس کے ذریعے، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے جو چیزیں حاصل کرتا ہے وہ اصل حقیقت وہی ہے، وہی ٹروتھ ہے. پھر آپ ہیگل کو دیکھیں تو ہیگل بالکل ڈفرینٹ بات کرتا ہے کہ جو آئیڈیاز ہیں، یہ جو تھنکنگ پروسیس ہے، شعور ہے، ہمارا شعور یا کانشیسنیس ہے، یہ ایک مسلسل سفر میں ہے اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو حقیقت ہم سے دور ہے. لیکن شعور اپنے اس پروسیس کے ذریعے، آگے بڑھنے کے عمل کے ذریعے، پرانا شعور جو ہے ایک نئے شعور کو جنم لے گا. پرانے اور نئے شعور کے بیچ میں تصادم کے بعد ایک نیا شعور پیدا ہوتا ہے اور یہ شعوری عمل آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھتے بڑھتے ایک حقیقی سفر تک پہنچنا، یہ ہمارا ایک سفر ہے شعور کا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر اس میں دیکھا جائے تو ہمیں جیسے نیٹشے نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لینگویج میں چیزوں کو ایکسپریس کرنا، تو لینگویج کے انڈرلائنگ پیٹرن سیم ہے. لینگویج کا جو تھاٹ پروسیس ہم کرتے ہیں وہ لینگویج کا ایکسپریشن میں سملر ہے. ہم مختلف الفاظ میں اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے پلیٹو سے لے کے نیٹشے کے دور تک کوئی نئی بات نہیں کی. اس لیے اس نے بڑے
طریقے سے پلیٹو سے لے کے ایمینول کانٹ تک، اور اس کے بعد اسپینوزا ہو، ڈیوڈ ہیوم ہو، سب کو اس نے لتاڑا، اور انہوں نے بالکل یہ کہا کہ بڑی زبردست بات انہوں نے کہی کہ میریکلز، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جدید دور میں جو ہے نا وہ سائنٹیفک جو انوینشنس ہیں بڑے میریکلز ہیں، فلاسفی بڑے میریکل ہے. وہ کہتا ہے یار سب سے بڑی میریکل یہ ہے کہ آج تک ہم نے اپنے اگنورنس کو چیلنج نہیں کیا. تو فار سینچریز وی ریمین اگنورنٹ، اور آج بھی ہم اگنورنس کو پرپیچویٹ کرتے ہیں خوشی کے لیے، آسان زندگی کے لیے، چند آسائشوں کے لیے ہم اگنورنس کو نہ صرف اڈاپٹ کرتے ہیں بلکہ اس کو پرپیچویٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ جو پرانی جتنی فلاسفی ہے انہوں نے اسی اگنورنس کو پرپیچویٹ کیا ہے. تعلیم کے حوالے سے بھی یہ بات ہے دوستو کہ تعلیم میں ہم ایک خاص قسم کے اگنورنس کو پرپیچویٹ کرتے ہیں، ایک خاص قسم کے بائسز کو کلٹیویٹ کرتے ہیں. تو بہت زبردست بات، ایک اور بات مجھے نیٹشے کی یاد آئی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسپینوزا اور برونو کے بارے میں یہ کہا کہ یہ دے آر دا پوائزنس. حالانکہ برونو وہ تھا جنہوں نے کوپرنیکس کا جو ریولوشن تھا، جنہوں نے کہا تھا پہلی دفعہ کہ جو سورج ہے، اب کوپرنیکس کا جو پہلے اس کو تھوڑا ہم دیکھیں کہ وہ کیا ہے، سائیڈ لائن پہ ہم اس پہ بات کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کوپرنیکس نے یہ کہا تھا کہ جو سورج ہے وہ مرکز ہے، باقی جو ہمارا جو نظام ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ جس زمانے میں انہوں نے یہ بات کہی اس زمانے میں یورپ میں چرچ کا اور کرسچینٹی کا دورہ تھا، حکمرانی تھی چرچ کی نوے. تو چرچ نے اپنے کیلنڈر کو، اینول کیلنڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے کوپرنیکس کو بلایا تھا، اور کوپرنیکس نے اس پہ کام کیا. تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھائی یہ بات تو غلط ہے کہ بھائی زمین ہر چیز کا مرکز ہے، کیونکہ میری اپنی کیلکولیشنز یہ بتاتی ہیں کہ سورج جو ہے مرکز ہے، زمین تو مرکز نہیں. تو چرچ والوں نے اس کو اٹھا باہر پھینکا، بھائی آپ چلے جائے، اب ہم آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو برونو نے پھر آگے بڑھایا. برونو نوجوان تھا اور وہ بڑا انتھوزیاسٹک تھا. اس نے کہا نہیں جی، جو بات کوپرنیکس نے کہا وہ بالکل حقیقت ہے، جو چیز چرچ مانتی ہے وہ بالکل غلط ہے. تو اکڑ گیا. تو برونو کو چرچ نے جلا کے مار ڈالا. تو نیٹشے یہ کہتا ہے کہ نیٹشے نہیں کہتا کہ آپ ریڈیکل چینج کی بات کریں، کیونکہ یار ٹھیک ہے، in order to challenge a system you have to create power first. آپ میں اتنا پاور ہو، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ آپ سسٹم کو چینج کریں. اگر نہیں ہے تو you are just fighting for no reason. تو یہی بات ہے کہ اگرچہ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے جو نیٹشے نے کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ نے واقعی جو ہے وہ پریجوڈیسز کو چیلنج کرنا ہے تو یو ہیو ٹو کریٹ اے لارجر پاور بیس ٹو چیلنج دا گیون سسٹم. ایجوکیشن آپ کو اس گیون سسٹم کے اندر رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور جو اسٹرکچر ایجوکیشن ہے. اور برونو جیسے لوگ، اسپینوزا جیسے لوگ، نیٹشے جیسے لوگ اس سسٹم کے اندر فٹ نہیں آتے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کریٹیکل تھنکنگ رکھتے ہیں ان کے لیے پوری دنیا اور پورا معاشرہ جو ہے وہ سکویز ہوتا ہے، سپیس کم ہوتا جاتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. یہ جو ایجوکیشن ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا، یا یہ پڑھے لکھے تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ تعلیم اور علم یافتہ یا علم دوست لوگ نہیں ہو سکتے. اچھا، تیسرا جو ہے عقل. دوستو عقل بیسیکلی کیا چیز ہے؟ عقل کو ویسے میں نے کہا کہ وزڈم کی ہم نے بات کی. وزڈم کا کوئی ٹرانسلیشن اردو میں میری نظر میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو. اس کو آپ خیرت کہیں، اس کو آپ کوئی اور نام دے دیں. استدلال پسندی لوگ کہتے ہیں لیکن وہ ریشنلزم ہے. عقل پسندی بھی ریشنلزم کی ہی ٹرانسلیشن ہے. تو اردو میں وزڈم کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی اردو فلاسفی کی لینگویج نہیں رہی ہے. لوگ برا مانیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو زبان میں اپنی کوئی فلاسفی پیدا نہیں ہوئی. یہی حال انگریزی کا ہے.
اگر آپ یورپ کانٹیننٹل لینگویجز میں جرمن لینگویج کو انگریزی کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو انگریزی از the poorest of the poor in languages in Europe. ایون فرینچ ہے، جرمن ہے، اسپینش ہے، ایون مطلب جو لینگویجز ہیں یورپ کے، اس میں انگریزی جو ہے وہ بہرحال فلاسفی کی زبان نہیں ہے. اس میں بھی جو انالیٹیکل فلاسفرس پیدا ہوئے جیسے یوٹیلیٹیرین تھے، جیمس ملز جیسے، وہاں پر کوئی بڑے فلاسفرس بھی انگلش ورلڈ میں نہیں آئے. یہ تھوڑے انالیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، یہ امپیریسسٹ ٹائپ کے سائنٹیفک میکینیکل جو تھنکنگ ہے اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جو ڈیپر فلاسفی ہے وہ آپ کو یا تو جرمنی میں ملے گی یا آپ کو فرینچ فلاسفرس ملیں گے. اینی ویز بات یہ ہے کہ کسی زبان میں کوئی اصطلاح نہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس زبان کے اندر اس پرٹیکولر فیلڈ کے اندر کتنا کام ہوا ہے. تو اردو میں انفارچونیٹلی یہ بہت بڑی لمیٹیشنس تو ہیں ہمارے پاس. تو اینی ویز عقل جو ہے وہ ایک بہت ہی، یا وزڈم جو ہے بہت ہی وسیع کانسیپٹ ہے. اس کا تعلق جو ہے انسانوں کی اپنی آرگینک زندگی سے ہوتا ہے. اپنی لائف میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف، اگر آپ نے پلیٹو کے ڈائلاگس پڑھے ہیں ریپبلک کے اندر تو اس میں دیکھیں مختلف ڈائلاگس کے اندر ایک خاص وزڈم کی بات کی جاتی ہے. اس کے اندر کوئی کنکلوژن آپ کو نہیں بتایا جاتا. یعنی ارسٹوٹل، یہ جو آپ کا پلیٹو ہے، پلیٹو نے جو ڈائلاگس ہیں پلیٹو کے جو سکریٹیز کے تھرو ہوئے، یعنی پلیٹو کا ریپبلک ہے وہ بیسیکلی سکریٹیز پہ ہی ہے. سکریٹیز نے جو ڈائلاگس انٹروڈیوس کرائے ہیں یا ان ڈائلاگ کا حصہ رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں تو بڑی زبردست یونیورسل باتیں ہیں، لوگوں کو انگیج کیا گیا ہے. صوفس سے لے کے اس زمانے کے جو پڑھے لکھے علم دوست لوگ تھے ان کو، اور مختلف زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگس یا مکالمے، اگر آپ ان ڈائلاگس کو پڑھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک وزڈم نظر آئے گی. وزڈم بیسیکلی کیا ہے؟ وزڈم از انگیجمنٹ ٹو unearth، to explore the deeper meaning of the obvious. جو چیزیں ہمیں سطحی طور پہ نظر آتی ہیں ان کی گہرے معنی تلاش کرنے کا نام بیسیکلی ہے عقل اور وزڈم. اور ان ڈائلاگس کے اندر کوئی کنکلوژن نہیں ہے. جیسا میں نے کہا کہ یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے. جو سکریٹیز کا آئرنی یہی ہے نا، سکریٹیز کسی کو انگیج کرنا چاہتا تھا تو پہلے وہ بڑی تعریفیں کرتا تھا. یار مثلا کسی مذہبی آدمی کو انگیج کرنا ہوتا کہ تم مذہب پہ تو تم بڑے ماسٹر ہو، یا یونانی جو پرانے پوئٹکس پہ، یعنی ہومر کی پوئٹری پہ کوئی ایکسپرٹ ہو تو وہ اگر اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، یا کوئی صوفسٹ ہوتا. اس زمانے میں صوفسٹ بڑے مشہور ہوتے تھے جو بڑی اچھی تقریریں کرتے تھے اور ان کا ایک خاص معاشرے میں مقام ہوتا تھا. جب وہ سکریٹیز ان کو انگیج کرتا تو پہلے وہ کہتا تھا یار آپ لوگ تو بڑے علمی لوگ ہو، ہمیں کچھ سکھاؤ، مجھے تو کچھ نہیں پتہ، میں تو بڑا جاہل سا آدمی ہوں، میں تو گھومتا رہتا ہوں. آپ کے پاس نالج ہے، کیوں نہ ہم بیٹھ کے بات کریں اور آپ کے نالج سے استفادہ کریں. یہ جو سکریٹک آئرنی ہے وہ یہی تھی کہ وہ لوگوں کو گھیرتا تھا اور ان سے مکالمہ شروع کرتا تھا. اب ان مکالموں میں بیسیکلی جو جس شعبے کا بندہ ہوتا تھا، یا کوئی صوفسٹ ہے تو صوفسٹ جو طریقہ کار ہے اس کا اسپیچز کا، چیزوں کو دیکھنے کا، اس پہ بات کرتا تھا. کوئی جج ہو، لیگل ہو تو جو لیگل سسٹم ہے اس پہ بات کرتا تھا. بس مورالٹی پہ بات ہوگی، لا پہ بات ہوگی، ورچوز پہ بات ہوگی، گڈ اینڈ بیڈ پہ بات ہوگی. ان تمام چیزوں پہ ایک ڈیپر ڈائلاگ ہوتا، اور اس ڈائلاگ کے اندر سکریٹیز صرف سوالات پٹ کرتا تھا. ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش ان ڈائلاگ میں کی جاتی ہے، اور جواب لینا ضروری نہیں تھا لیکن سوال بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا. یہ وزڈم بیسیکلی ایک طریقہ کار ہے. وزڈم بھی ایک، جیسے نالج کے بارے میں ہم نے کہا کہ نالج از ایک ایپسٹمولوجیکل جرنی ہے، تو وزڈم بھی ایک جرنی ہے، لیکن یہ جرنی جو ہے بیسیکلی ایک ڈائیالوجیکل انگیجمنٹ سے آتی ہے. ایک ایسی انگیجمنٹ جو انڈیپینڈنٹ آف آل بائسز ہونا چاہیے. یعنی کوئی ہمارا بائس جو ہے وہ
ہماری ڈسکشن کے عمل کو، مکالماتی عمل کو روکے نا. یعنی یہ ان بائسز کو ان لرن کرنے کا یا ان سے نکلنے کا ایک عمل ہے، پروسیس ہے. یہ بیسیکلی وزڈم کا طریقہ ہے. اور یہ وزڈم بیسیکلی اس کے لیے کسی بڑی ڈگری کی یا تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک خاص کرٹیکل تھنکنگ، یعنی تنقیدی چیزوں کو تنقیدی طریقے سے دیکھنے کا، چیزوں کو ڈیپر دیکھنے کا ایک سینس ہوتا ہے. اور یہ سینس جو ہے بیسیکلی پھر یہ تمام چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. یعنی کہ علمی عمل کو بھی علم کو ایبزارب کرتا ہے. اور جو عقل مند یا وزڈم والا انسان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عقل کل نہیں سمجھتا. وہ ہر نئی جو گتھی سلجھاتا ہے یا ہر نئی چیز سمجھتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہے. It is a confession of the ignorance. Wisdom is the confession of ignorance. اور پھر اس کے بعد آگے کا سفر شروع ہوتا ہے. تو وزڈم والا آدمی آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ بھی نظر آئے گا. اس میں کوئی ایروگنس نہیں ہوگی، وہ بلکہ ایک عمل سے گزرے گا سیکھنے کا. تو یہ بیسیکلی ایک طریقہ، ایک تو یہ تو سوکریٹس کا ہے، لیکن نیٹشے اس کو بالکل اپوز کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ جو طریقہ ہے یہ تو بالکل ہی ایک عجیب سا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے انسان کے اندر پیشن بھی ہے، جذبات بھی ہیں، ایگزسٹینشل لائف بھی ہے. اور یہ صرف عقل پہ بات نہیں ہو سکتی، بلکہ عقل یا ریزن تو ایک ہی جو ہے وہ کمپوننٹ ہے انسان کے اینٹیٹی کا. اس کے اندر جذبات بھی ہیں، اس کے اندر تھنکنگ بھی ہے، سنسیشن بھی ہے، ول بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں مل کے ڈٹرمن کرتی ہیں کہ انسان بیسیکلی ہے کیا. جسے سوکریٹس نے کہا تھا اپنے آپ کو جان لو. فلسفی یا عقل جو ہے اپنے آپ کو، وزڈم اپنے آپ کو جاننے کا عمل ہے. نیٹشے کہتا ہے کہ کریٹ یور سیلف. وزڈم اپنے آپ کو کریٹ کرنے کا عمل ہے. ہم اپنے آپ کو کیا جانیں گے، ہمارے اندر ہے کیا، بیکاز ہم تو نہیں جان سکتے، لیکن اپنے آپ کو ہم کریٹ کر سکتے ہیں. وی کین کریٹ آور سیلف ٹو اے لیول کہ جہاں ہم اس ول کو، جو ہمارے ول کا سسٹم ہے، یا جو ہمارے اندر ایک ول ہے جو انیٹ ہے، جو ہمارے اندر ایک انسٹنکچول ول ہے، ہمارے تمام نیچر کے اندر جو پاورفل ہے، ول ٹو پاور کا ایک یونیورسل پرنسپل ہے. اس ول ٹو پاور کو سمجھنے اور آگے بڑھنے کا عمل ہی ہمیں بیسیکلی نجات دلا سکتا ہے کہ وی کین بیکم دا ٹرو ہیومن بینگس، وی کین بیکم دا اوبر میچ، سپر مین کا جو کانسیپٹ ہے. تو بہرحال مختلف پرسپیکٹیو، لیکن ان پرسپیکٹیو کے اندر بہت زیادہ وزڈم موجود ہے. اور وزڈم کے لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر ہم ایسی روایات قائم کریں جہاں پر چیزوں کو دیکھنے کا ایک کریٹیکل زاویہ ہونا چاہیے. اس لیے تعلیم اچھی بری چیز ہے یہ میں نہیں کہتا. اسٹرکچر ایجوکیشن ظاہر بات ہے اس کے اپنی تھیوریز ہیں. اگر آپ پولو فریری کو پڑھیں گے تو پولو فریری تو آپ کو سیدھے سیدھے یہ کہتا ہے کہ تمام جو تعلیم جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ تعلیم ایک خاص کلاس کی ہوتی ہے. وہ پیڈاگوجی آف اوپریسڈ، ان کی جو بک ہے، چھوٹی سی بک لیٹ ہے، اگر اس کو دیکھیں تو بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے ٹرانسفارمیٹیو ایجوکیشن کے حوالے سے، کہ جو اوپریسڈ ہیں یا جو وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر پسے ہوئے طبقات ہیں، وہ ان کی اپنی ایک تعلیم، ان کا اپنا ایک امیجنیشن ہے، ان کی اپنی ایک تھاٹ پروسیس ہے. ان کو وہ آزادی ہو کہ وہ امیجنیشن کے ساتھ تعلیم حاصل کریں جو ان کی زندگی سے لنکڈ ہو، جو ان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہو. وہ کسی اور کی بات کیوں پڑھیں. تو بیسیکلی یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جب ہم کوئی بھی روزمرہ زندگی میں مکالمہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو صرف ہم یہ کہیں کہ فلاں بڑا ایجوکیٹڈ ہے، وائس ہے، نالجیبل ہے. تینوں الفاظ کا استعمال غلط طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. ہر اصطلاح کو انصاف ملنا چاہیے. اور انصاف کا جو پیرامیٹر یہ ہے کہ تعلیم، ایجوکیشن یعنی نالج اور وزڈم، یہ تین الگ چیزیں ہیں اور تینوں کے اپنے اپنے بڑے ڈومینس ہیں. جو انسان
عقل یا وزڈم کی بات کرتا ہے، وہ ان تمام بائسز کو ان لرن کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان سے رائز ابو دوس بائسز، اپنے آپ کو اس سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور دنیا کو کائناتی جو رموز ہیں یا آفاقی اصول ہیں اس پہ انگیج کرتا ہے، انسانی ایگزسٹنس پہ بات کرتا ہے. وہ ریشل جینڈر وینڈر جو آج کل ہمیں سکھائے جاتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں، ان سے بیانڈ بڑی بڑی چیزوں پہ فوکس کرتا ہے. جو انسان تعلیم یافتہ ہے فارمل ایجوکیشن کے ساتھ، اس کا کام بڑا محدود ہے. اس نے ایک کام کرنا ہے، امپلائمنٹ کرنا ہے، کنفرمیٹی کرنی ہے اور اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی آسودگی کے لیے کام کرنا ہے. وہ اپنی زندگی اور اپنی دنیا کا انسان ہوتا ہے. نالج والا انسان جو ہے وہ ایک مسلسل لرننگ پروسیس سے آگے بڑھتا ہے اور اپنے ایجوکیشن اور نالج کی اپلیکیبلٹی، وزڈم والا انسان اس کی اپلیکیبلٹی کو دیکھتا ہے کہ کس چیز پہ ہم اپنے آگے کی زندگی کو، کلیکٹیو لائف کو ٹرانسفارمیشن کے لیے کام کر سکیں. یعنی ہاؤ ٹو چینج دا ورلڈ دیٹ وی آر، ہاؤ ٹو رائز ابو دی کامن بینگ ٹو اے بینگ which rise above the prejudices اور biases of our society. تو یہ ایک عمل ہے دوستو، ایک فکری عمل ہے. اس فکری عمل میں بہرحال ہم سب کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. میں اپنے اگلے ویڈیو میں کچھ اور اہم جو موضوعات ہیں اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.